أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ ان کا کیا بگڑتا اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے اور اللہ کے بخشے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 39 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ آیتوں میں متکبرین اور بخیلوں اور ریاکاروں کی برے خصلتیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائی تھی کہ یہ کتنی بری خصلتیں ہیں انسان کی۔ اس آیت میں انہی لوگوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کو مال دیا تھا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو آخر کیا تکلیف تھی ان کو، کیا بگڑتا ان کا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑا آسان تھا کہ وہ تھوڑی سی محنت اپنی چھوٹی سی زندگی میں کر کے آخرت کے تعلق سے ایک لمبی زندگی یعنی ہمیشگی کی زندگی کا سودا کر لیتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ ذرا برابر کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اگر ایک نیکی ہوگی تو وہ اس کو کئی گنا کر دے گا اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا تو اللہ بڑا قدردان ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نہ صرف ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایک کے بدلے کم از کم 10 کا وعدہ کیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا ایک کے بدلے 10 تو کم از کم ہیں، اور ایک آیت میں تو جو ہے 700 کا وعدہ ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ سورہ بقرہ 3 پارے میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ واللہ واسع علیم، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال تو ایسی ہے جس نے ایک دانہ بویا اس میں 7 بالی لگی ہو، ہر بالے میں 100 دانے ہو، یعنی 700 یا اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا کر دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص ہو تمہاری انفاق میں۔ کتنا اخلاص ہوگا اس درجے تم کو ملے گا، جتنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، تم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کو جو ہے انسانوں پہ جو ہے نہیں سوچنا چاہیے، انسانوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ تو جتنا چاہے دے سکتے ہیں، اس کو اتنا بڑا چڑھا کر دے سکتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں ان لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ یہ محشر کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور بتایا گیا ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت پر اس کے نبی، اس کے پیغمبر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف سے، اور ہر امت کے نیک اور بد اعمال کی گواہی قبول کی جائے گی ان کی نبیوں کی طرف سے۔ اور اس دن سارے انبیاء کرام اپنی امتوں کی طرف سے گواہی دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی طرف سے گواہی دیں گے، اور ان بدبختوں کی بھی گواہی دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا تھا اور شرک کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کی جائے گی کہ اتنے معجزات اور کھلے احکامات بیان کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے سارے انبیاء کرام اس دن جو ہے اللہ کے سامنے اپنی امتوں کے احوال پیش کریں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، فرمایا گیا سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہر رسول سے پوچھیں گے، اس دن سوال کریں گے کہ کیا جواب دیا تھا تمہاری قوم نے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم،
اور وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی کو معلوم، کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں۔ اور اس آیت کے شان نزول میں ایک بات آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مجھے کہا کہ تم مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سناؤ۔ تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ کس وجہ سے تھے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیے ہیں، اس میں آپ کے شرف کا جو ہے اظہار کیا گیا ہے۔ یہ اس طریقے سے کہ جیسا کہ سورہ حج میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا، سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فرمایا، یعنی ہم امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ساری امتوں پر گواہی کے طور پر پیش کریں گے، اور پھر ان سب پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو انبیاء کرام اپنی امتوں کے تعلق سے جب گواہی دیں گے تو امتیں انکار کر دیں گی اور کہیں گی کہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ اس پر جو ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ انبیاء کرام سے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ امت محمدیہ آ کر گواہی دیں گی ساری امتوں کی، اور یہ کہیں گی کہ یہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اس پر وہ امتیں ان سے جراح کرے گی کہ تم کو کیسے معلوم، تم تو ہمارے بعد آئے تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نازل فرما دیا تھا اور ہمیں بتایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کے قرآن کی سچائی کی صداقت کی بنیاد پر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، تو ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، اور پھر ان پر گواہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ساری کائنات کی جتنی امتیں جو ہے پیدا ہوئی ہوں گی شروع سے لے کر آخر تک، ان تمام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں جو ہے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ اس آیت کے تعلق سے جو ہے شان نزول میں بات واضح ہوتی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی تمنا کریں گے کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جاتی، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے اس دن کا، محشر کا، یہ باتیں چل رہی ہیں محشر کی۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے محشر کے جو ہے نقشہ کھینچ کر بتایا تھا، اور اب پھر ان لوگوں کی بدحالی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزار کر گئے تھے، اور اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس وقت وہ سوچیں گے جو اللہ کے اور رسول کے نافرمان تھے، دنیا میں جو ہے خواہشات پر زندہ تھے، تمنائیں کرتے تھے اور من مانی زندگی گزارتے تھے، اس دن بھی ایک تمنا کریں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش وہ زمین کا پیوند بن گئے ہوتے، اور وہ زمین پھٹ جاتی اور وہ زمین میں جو ہے دھس جاتے۔ یا جب جانوروں کو دیکھیں گے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ انہوں نے جس پر ظلم کیے تھے اللہ تعالیٰ وہ ظلم کا بدلہ ان کو دلوا دیں گے۔ سینگ والی بکری سے جو ہے بے سینگ والی بکری کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا سینگ والی بکری سے۔ اس طریقے سے جانوروں سے بھی جو ہے بدلہ دیا جائے گا مظالم کا جو دنیا میں کیے تھے۔ اس کے بعد ان کو مٹی بن جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا، کیونکہ ان سے جو ہے ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ کر یہ کفار اور نافرمان اس دن تمنا کریں گے کاش ہمارا بھی ایسا ہی حشر ہوتا۔ یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا فرمایا گیا سورہ ملک میں، سورہ نبا میں، کہ اس دن یہ تمنا کریں گے کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے جیسا کہ جانور ہوتے ہیں۔ تو اس دن کی ان کی تمنا قبول نہیں ہوگی اور وہ خواہش ویسی ہی رہ جائے گی۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا فرمایا آخر میں، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یعنی دنیا میں تو بہت اندھیر مچائے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ان کا اعمال نامہ اس طریقے سے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو
اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے گلوں میں لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھو، یہی ہے تمہاری کتاب جس سے تم پیچھے بھاگتے تھے، اور اس میں تمہارا سب کچھ کیا دھرا لکھا ہوا ہے۔ اور اس دن جو ہے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، سورہ کہف 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب دیکھیں گے اعمال نامہ اپنا کھلا ہوا تو وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کون دیکھ رہا ہے، اس لیے دنیا میں منمانی زندگی گزار رہی تھی، لیکن آج تو ہر چیز سامنے نظر آ جا رہی ہے اور اس میں کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دن ظلم نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ تم کیے تھے بس وہی تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ انبیاء کرام گواہی دیں گے ان کے خلاف، نہ صرف وہ اعمال نامے ان کے بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر اس دن گواہی دیں گے اور اقرار کریں گے ان کے جرائم کا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کی کھالیں گواہی دیں گے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اور اس طریقے سے جو ہے وہ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم فرمایا سورہ حامیم السجدہ میں۔ ان کے کھالیں گواہی دیں گے ان کی کرتوت کی، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا، وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے اس دن۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں چھپا سکیں گے وہ گواہیاں، اور وہ جو بھی عمل انہوں نے کیے تھے اس کو وہ پوشیدہ نہیں رکھ پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔